آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ نواب مکرم جاہ بہادر دکن کے 8ویں نظام کے ساتھ آصف جاہی خاندان کا باب ختم ہو گیا۔ ایک آخری شمع تھی جو بجھ گئی۔ وہ حیدرآباد سے دور تھے مگر حیدرآبادیوں کے دلوں میں بستے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 15 جنوری کی صبح جب ان کی رحلت کی خبر عام ہو گئی تو حیدرآباد پر جیسے غم کے بادل چھا گئے۔ ہر طبقے اور نسل سے تعلق رکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ گویا ان کا کوئی اپنا بچھڑ گیا۔ حیدرآباد سے دوری مکرم جاہ بہادر کی مجبوری رہی۔ وہ بار بار حیدرآباد آنا چاہتے تھے، یہاں رہنا چاہتے تھے، یہاں کے معاملات میں دلچسپی لینا چاہتے تھے، مگر بہت سی طاقتیں ایسی تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ خاندان آصف جاہی سے حیدرآباد کا جو جذباتی رشتہ ہے وہ برقرار رہے، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے پروپیگنڈے کیے کہ ایک طبقہ خاندان آصف جاہی کے اس آخری چراغ سے بدظن ہو گیا۔ مگر مکرم جاہ بہادر نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنی اس آخری خواہش سے کہ وہ حیدرآباد ہی میں پیوند خاک ہونا چاہتے ہیں، یہ بدگمانی دور کر دی۔ خاندان آصف جاہی کا نہ صرف حیدرآباد ریاست پر بلکہ پورے ہندوستان پر اس کا اثر رہا۔ جہاں تک مکرم جاہ بہادر کا تعلق ہے، انہیں خوش نصیب کہا جائے یا بد نصیب کہ دادا نواب میر عثمان علی خان دکن کے آخری تاجدار اور نانا خلیفہ عبدالمجید دوم ترکی کے آخری خلیفہ تھے۔ ایک طرف ترکی میں خلافت عثمانیہ کا تختہ الٹا گیا، دوسری طرف دکن میں آصف جاہی اقتدار کے خلاف شورش، بغاوت اور پھر پولیس ایکشن جیسے حالات تھے۔ اس پس منظر میں پرنسس در شہوار صاحبہ نے اپنے دونوں بیٹوں مکرم جاہ بہادر اور مفخم جاہ بہادر کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بیرون ہند منتقل ہو گئے تھے۔ نواب اعظم جاہ بہادر کے فرزند نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر 6 اکتوبر 1933 میں فرانس کے شہر نائس میں پیدا ہوئے۔ ویسے ابتدائی تعلیم مدرسہ عالیہ میں ہوئی، پھر 1 سال جاگیردار کالج میں پڑھے، دہرادون کے مشہور دون اسکول میں شریک کروائے گئے، ایڈن کالج لندن میں بھی تعلیم حاصل کی اور پھر رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ لندن میں ملٹری ٹریننگ اور تعلیم حاصل کی۔ اردن کے شاہ حسین ان کے ہم جماعت تھے۔ مکرم جاہ بہادر کو آٹو موبائل انجینئرنگ اور ہیوی مشینری میں بہت زیادہ دلچسپی رہی۔ وہ انتہائی سخی، فیاض، سادگی پسند انسان تھے۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں ایک سازش کے تحت بدنام کیا جاتا رہا۔ وہ اپنے دادا نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ ہفتم کے چہیتے تھے۔ 7ویں نظام ایک ایسے جوہری تھے جنہیں ہیرے کی پرکھ تھی۔ وہ صلاحیتوں کو پرکھتے تھے اور اس کے مطابق اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے ولی عہد نواب اعظم جاہ بہادر کے بجائے اپنے پوتے کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہوں نے اپنی آخری سانس اس وقت لی جب مکرم جاہ بہادر اپنے دادا کو آخری وقت آرام دینے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ فروری 1967 میں نواب میر عثمان علی خان کے وصال کے بعد اسی سال اپریل میں صدر جمہوریہ ہند نے نواب میر برکت علی خان کو دکن کا آخری اور 8واں نظام تسلیم کیا اور باقاعدہ چو محلہ پیلس میں ان کی جانشینی کی رسم ادا کی گئی۔ نواب مکرم جاہ بہادر سے حیدرآبادی عوام کی محبت فطری ہے کیونکہ وہ نظام کے عقیدت مند ہیں۔ 8ویں نظام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ وہ دولت کا بے دریغ استعمال کرتے رہے۔ انہوں نے زیادہ شادیاں کی ہیں، کبھی ان کے خلاش ہونے کی خبر ملتی، کبھی آسٹریلیا میں ان کی شپ فارمنگ سے متعلق خبریں۔ ان سب کے باوجود ایک جذباتی لگاؤ ان سے رہا کیونکہ انہوں نے اقتدار نہ ہونے کے باوجود جو کچھ بھی ممکن تھا حیدرآبادی عوام کے لیے کیا۔ سیاست سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی خواہش تھی کہ وہ مکرم جاہ بہادر کو کسی عرب ملک کا سفیر بنا کر بھیجیں، مگر جس شہزادے کو اپنے خاندان کی 224 سالہ اقتدار کی تاریخ سے واقفیت تھی، جس نے اپنے دادا نظام ہفتم کو دنیا کے امیر ترین حکمران کے طور پر دیکھا، جن کی میز پر کروڑوں روپے کی مالیت کا جیکب ڈائمنڈ پیپر ویٹ کی طرح استعمال ہوتا، ہندوستان کے مختلف رجواڑوں کے راجا جن کے آگے ہاتھ جوڑے رہتے، وہ بھلا سفیر کا عہدہ کیوں کر قبول کرے؟ وہ تو بس عوامی سفیر بن کر رہنا چاہتے تھے۔ وہ جب بھی حیدرآباد آنا چاہتے کوئی نہ کوئی افواہ پھیلا دی جاتی اور دل شکستہ مکرم جاہ بہادر حیدرآباد سے واپس ہو جاتے ہیں۔ غالباً 1981 یا 82 میں وہ تعمیر ملت کے جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تھے، جو پرانی حویلی کے میدان میں منعقد ہوا، جہاں اب پرنسس در شہوار ہاسپٹل ہے۔ جناب سید خلیل اللہ حسینی کی
زیر صدارت اس جلسے میں مولانا باقر آغا مرحوم نے بہت ہی یادگار تقریر کی تھی اور مکرم جاں بہادر نے خالص دکنی لہجے میں جو تقریر کی تھی وہ آج بھی یادوں میں محفوظ ہے۔ 1993 میں انہوں نے دارالسلام میں بھی مجلس کے جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی تھی۔ نواب حبیب جنگ بہادر مرحوم کے مطابق جو وقار الامراء نواب اقبال الدولہ کے پوترے اور حیدرآباد کے وزیر اعظم نواب ولی الدولہ بہادر کے فرزند تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مکرم جاں بہادر ایک صوفی منش انسان تھے۔ مکرم جاں بہادر سے ان کی رشتہ داری بھی تھی، دونوں ہم عصر بلکہ ایک ہی اسکول کے ہم جماعت بھی تھے۔ آخری وقت تک دونوں کا ساتھ رہا۔ دونوں ہی حضرت گیسو دراز حسینی خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے اور ساتھ ہی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ مکرم جاں بہادر کہیں بھی ہوتے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، جب کبھی وحشت، گھبراہٹ یا اختلاط محسوس ہوتا تو وہ حبیب جنگ بہادر کو فون کیا کرتے اور حبیب جنگ بہادر انہیں مختلف دعائیں اور اذکار دیا کرتے۔ حبیب جنگ بہادر مرحوم نے بتایا تھا کہ مکرم جاں بہادر شب بیدار عبادت گزار رہے، ان کے ٹخنوں پر ان کی عبادت کے نشان دیکھے جا سکتے تھے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا اس انداز میں کیا گیا کہ نئی نسل کے پاس ان کی کچھ اور شبیہ بن گئی۔ مکرم جاں بہادر کو 18 جنوری بروز چہارشنبہ مکہ مسجد میں ان کے آباء و اجداد کی قبور کے قریب سپرد لحد کر دیا جائے گا۔ چو محلہ پیلس میں ان کے آخری دیدار کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر KCR نے سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات انجام دینے کا اعلان کر کے حیدرآبادی عوام کا دل جیت لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔